أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وحمده عز للحامدين وشكره فوز للشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. 1442 ہجری کے محرم اور اس کی پہلی تاریخ ہم اپنے آپ کو ایک ایسی منزل پر پا رہے ہیں کہ جہاں دستور عزا اسی انداز سے اور اسی کیفیت سے اہل عزا کے ساتھ جاری و ساری ہے. حقیقت امر یہ ہے کہ بدلتی ہوئی دنیا میں جہاں بے پناہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جہاں پر نہ صرف یہ کہ نظریہ بدل رہا ہے بلکہ عملیہ بھی بدل رہا ہے، ایسی دنیا میں ہم ایک ایسے تجربے سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پختہ یقین ہو رہا ہے کہ جس مسلک سے ہم وابستہ ہیں وہی مسلک مذہب حقہ ہے، اور حقیقتیں کبھی نہیں بدلتی، حقیقتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، حقائق وہی رہتے ہیں جو روز اول ہوتے ہیں. دنیا بدل رہی ہے، جیسے میں نے کہا ان کا نظریہ بدل رہا ہے، اور نظریے کی صورت میں عملیہ بدل رہا ہے. یعنی اس کو اگر اصطلاح عام میں آپ سمجھ لیں تو نہ صرف یہ کہ تھیری بدل رہی ہے بلکہ پریکٹس بھی بدل رہی ہے. مگر جس موقف پر آپ قائم ہیں، جس مسلک سے آپ وابستہ ہیں، جس مذہب پر آپ چل رہے ہیں، وہ اپنے مقام پر قائم و دائم ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ حقیقت ہے اور حقیقت مذہب ہے. ایسی صورت میں میں یہ سمجھتا ہوں
کہ بہت بہترین موقع مل رہا ہے آغاز محرم پر کہ جہاں مبلغین اور ہمارے مدرسین، ہمارے معلمین، ہمارے واعظین اگر چاہیں تو اس درسگاہ کو جو درسگاہ حسینی ہے اس میں بہترین پیغام کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع سے اگر فائدہ اٹھایا جائے تو وہ طبقہ نوجوانوں کا، وہ نسل جو نوخیز ہے، اگر اس کو مخاطب کیا جائے اور وہ آپ کا مخاطب بنے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پیغام کو ان تک پہنچایا جائے، ان کو نہ صرف یہ کہ منظم کیا جائے بلکہ ان کے یقین کو محکم بھی کیا جائے، پختہ بھی کیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ ایسا ہوتا رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ یعنی اس کو اگر اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا جس وبا میں گرفتار ہے، کیا تاریخ کے پڑھنے والے، کیا تاریخ جاننے والے، کیا مطالعہ کرنے والے، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ ماضی کے اوراق میں اس طرح کی وبا کا کوئی تذکرہ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ آپ یہ کہیں کہ سرکار رسالت مآب کی ولادت سے کچھ سال قبل ہی اگر آپ تاریخ کے اچھے طالب علم ہیں تو جا کے دیکھیے کہ جسٹینین پلیگ کا دور کون سا دور رہا ہے۔ یہی نہیں، بعد قتمی مرتبت اگر تاریخ سے دلچسپی ہے تو دیکھیں کہ ایسا بھی ایک دور گزرا ہے جو بمشکل تمام قتمی مرتبت کی حیات ظاہری کے چند سالوں، یعنی شاید ہی ایک 6 برس کے بعد گویا ایک مرتبہ اور معلوم یہ ہوا کہ پلیگ آف اماوس یا امواس بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی دور تھا جو کہ گزرا ہے۔ اور پھر ایسا ہی نہیں بلکہ اس طرح کے دور 14ویں صدی، 15ویں صدی، 16ویں صدی اور گزشتہ 300 برس سے متواتر آتے رہے ہیں، مگر نہ آپ کی ہستی میں کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بظاہر تبدیلی محسوس ہوتی ہو مگر عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، نظریے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، عملیے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ ذکر ایسا معجز بیان ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان چاہتا یہ ہے کہ اگر وبا کو دور رکھا جائے، اگر امراض کو دفع کیا جائے تو خدا شاہد ہے کہ شافی ذکر ہی حسین ابن علی کا ذکر ہے، کافی ذکر ہی حسین ابن علی کا ذکر ہے۔ کوئی اور ذکر نہ شفا بنتا ہے، نہ کسی صورت میں دوا بنتا ہے۔ گویا ایک ایسے ذکر کو باقی رکھا جائے جس میں انسانیت کی حیات ہی نہیں بلکہ نجات بھی مضمر ہو۔ حیات آنی جانی ہے، نجات دائمی ہے۔ حیات اور نجات دونوں چیزیں اپنے مقام پر ہیں۔ تو ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ دنیا نے شاید اپنے موقف کو بدل دیا مگر ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس لیے نہیں ہوتی کہ جس ذکر کو ہم آغاز یا جس ذکر کا ہم آغاز کر رہے ہیں وہی ہمارے لیے دوا بھی ہے، وہی ہمارے لیے شفا بھی ہے۔
کوئی اور ذکر اس کے مقابل پر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ ذکر کسی اور کا ذکر ہی تو نہیں ہے، یہ تو خداوند علی اعلیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ حسین ابن علی کا ذکر ذات حسین کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ ذات واجب الوجود کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اگر اس ذات کا تذکرہ ہو رہا ہے تو بس یہ سمجھیے کہ مظاہر قدرت میں حسین ابن علی ہے، اور اگر مظاہر قدرت میں حسین ابن علی ہے تو پھر ایک بات کو اور بھی یاد رکھیے کہ وہ مظہر قدرت ظاہر ہے کہ وہ اپنے تخلیق کرنے والے کی خلاقیت، اس کی صناعیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور اگر کوئی سمجھ لے تو اس کے لیے سب کچھ اسی میں مضمر ہے۔ عزیزو، یہ یہاں کی 10 تقاریر مسلسل ہیں، ظاہر ہے کہ مجھے سویم تک مجلسیں پڑھنی ہیں اور یہیں پر پڑھنی ہے، میں پھر کچھ باتوں کو دہرانا چاہوں گا، اور اس لیے دہرانا چاہوں گا تاکہ آپ پہلی ہی تقریر میں اس کے پورے سیٹ اپ سے آگاہ ہو جائیں۔ میں جس مقام پر بول رہا ہوں ظاہر ہے کہ وہ ادارہ جعفریہ ہے، میری لینڈ میں ادارہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بڑی کاوشیں کر رہے ہیں، بڑی محنتیں ان کی ہیں، اور یہاں پر ظاہر ہے کہ بہترین ایک جماعت ہے ٹیکنیشینز کی کہ جو اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ اس میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اس علم پر بھروسہ کیجئے کہ جس کو آپ نے بنیاد بنا کر اپنے آپ کو وابستہ رکھا ہے در حسین ابن علی سے۔ اگر یہ بات آپ تک پہنچ جائے تو ایک بات کو اور یاد رکھیے، وقت معین ہے، میں 45-50 منٹ سے زیادہ مسلسل گفتگو کرنے کے قابل نہیں رہ سکوں گا، لیکن جو بھی گفتگو ہوگی وہ ایک پیغام کی صورت میں ہوگی، اور ظاہر ہے کہ آپ سے بڑھ کر پیغام آشنا کون ہے، آپ سے بڑھ کر پیغام کو سمجھنے والا کون ہے، آپ سے بڑھ کر پیغام کو پہنچانے والا کون ہے، آپ سے بہتر کوئی اور نہیں ہے۔ جس مقام پر بھی ہو فرش عزا کو بچھائیے، وہاں پر بچوں کو بٹھائیے، وہاں پر ہمارے بزرگوں کو ان کی نشست کا اہتمام کیجئے، اور ہر مقام پر ایسا لگے کہ ایک ادارے جعفریہ ہی نہیں، اب 1000 ادارے ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں، تو گویا معلوم یہ ہوا دنیا کے لیے وبا ہے، ہمارے لیے اس میں شفا بھی ہے، اور ہمارے لیے اسی میں دوا بھی ہے۔ تو آپ نے یہ سوچا شاید کہ اس مہلک وبا کے نتیجے میں مجلس عزائے حسین ختم کر دی جائے گی، شاید کہیں یہ خیال آیا ہوگا کہ اب دیکھتے ہیں کہ مجلس کیسے ہوتی ہے۔ ایک جگہ نہیں، 1000 جگہ اس آواز کو پہنچایا جا رہا ہے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ معلوم یہ ہوا کہ بیٹھنے والا وہ ایک ہو یا کئی ایک ہوں، سب کے سب مجلسی ہیں، سب کے سب عزائی ہیں، سب کے سب رسائی ہیں، سب کے سب ہیں جو ذکر حسین ابن علی میں منہمک ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ بھی تو قدرت نے ایک موقع دیا ہے کہ اپنے اپنے مقام پر رہو اور ذکر حسین ابن علی کو ادا کرو، اور ظاہر ہے کہ واجب سمجھتے ہیں تو ادا کرتے ہیں، جہاں ہم ذکر کو واجب جانتے ہیں تو ادا کر رہے ہیں۔ تو کچھ باتوں کو ذہن نشین کر لیجئے۔ پہلی بات یہ کہ بدلتی ہوئی دنیا میں اگر نظریہ اور عملیہ بدل رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، ہم کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، اس لیے کہ ایسی وبائیں آئیں اور چلی گئیں، کہیں 20 برس کے لیے، کہیں 100 برس کے لیے، کچھ ایسے امراض ہیں جو گزشتہ کئی 100 سالوں سے مسلسل باقی ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ کی عبادتوں میں یہ مرض مخل نہیں ہوتا۔ میری بات کو بہت غور سے سنیے، اگر دل اور دماغ یہ کہہ رہا ہے کہ عبادتوں میں امراض مقل ہو رہے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے، آپ کی غلطی ہے۔ اگر عبادتیں امراض کے نتیجے میں متروک ہو جاتی تو پھر امتحان کا کیا تصور رہتا، آزمائش کی کیا باتیں ہوتی، ابتلا کا کیا تذکرہ ہوتا، بلا کی کیا گفتگو ہوتی۔ ارے یہ تو بہت معمولی بات ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ میں ایک ایسے
पेपर का, रिसर्च पेपर का हवाला देना चाहूंगा पढ़ने वालों को कि जो जाके देखें कि वहां पर अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री में प्लेग को ट्रेस किया है। और एक शख्स का नाम याद रखिए, माइकल डोज, इस शख्स का नाम याद है। 13 सफ़े पर मबनी इस आर्टिकल को जरूर पढ़िए और इसको जाके देखिए कि उसने अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री में प्लेग को ट्रेस किया है। जैसे मैंने अर्ज किया जस्टिनियन प्लेग, जैसे मैंने अर्ज किया कि सरकार रिसालत माब के बाद आने वाला प्लेग, और उसके बाद और ज़ाहिर है कि हमारे पास तारीख में अदवार आए कि जहां पर उसने ट्रेस करने की कोशिश की है। वहां पे एक बात को याद रखिए कि जो अहम तरीन मसला है जिसको कि उसने बाकायदगी से अपना उन्वान बनाया, और वो ये कह के उन्वान बनाया कि देखो बात कुछ ऐसी है कि यकीनन इसमें बड़ी मुआवनत मिली है अहादीस रसूल से कि किस तरीके से रिएक्ट करे इंसान इस तरह के अमराज को। अगर आप पर ज़ाहिर के तारी होते हैं तो इन पर आपका रिएक्शन किस तरह से हो, आपकी अक्लानी एक काविश और कोशिश किस तरह से हो। तो वहां पे उसने बयान करते हुए कहा कि याद रखो कि सरकार रिसालत में आपका ये कहना है कि अगर कहीं कोई वबा फैल रही है तो जाओ नहीं, और अगर हो तो फिर वहां से आओ नहीं। मतलब बुनियादी बात, बड़ी बुनियादी बात। दूसरी बात यह कि अगर ऐसी कोई सूरत है कि जिसमें इंसान समझने से कासिर है तो इसको इस तरह से समझो जैसे तुम्हारे लिए ये आजमाइश की घड़ी है। मोमिन के लिए इसी में सआदत है, इसी में शहादत है। लेकिन वो जो मोमिन नहीं है बल्कि वो मुतसादिम कुव्वत है, जो साहिब ईमान के मुतसादिम है, तो वहां पर यह कहा गया उनके लिए यही पनिशमेंट है, यही उनकी सजा है। यानी शय एक ही है, देखने के जाविये बदल गए। जो ईमान रखता है अल्लाह पर, उसके रसूल पर, यौम आखिरत पर, जाहिर है कि किताब को सामने रखकर तो उसके लिए इसमें जजा ही जजा है। मगर जो ईमान ही न रखता हो, जिसके सामने किताब ही की कोई हैसियत ना हो, तो वहां वो कहां खुदा पर उसके रसूल पर ईमान रखे। तो जो नहीं रखता उसके लिए ये जजा नहीं है बल्कि ये सजा है। और उसके बाद एक अहम तरीन शय को उसने डिस्कस किया, और वो उसका अपना बड़ा अहम नुक्ता था। उसने कहा कि इसको भी समझा जाए कि इसमें कंटेजियंस यानी मुतअद्दी होने के इम्कानात कितने हैं। किसी भी मर्ज के मुतअद्दी होने के यानी उसके वबा बनने के, आलमी वबा का तसव्वुर नहीं है, मैं एपिडेमिक की बात कर रहा हूं, मैं पेंडेमिक की बात नहीं कर रहा हूं। पेंडेमिक आलमी वबा, लेकिन जहां एपिडेमिक कहे उसको आप कहते हैं वबा। उसने ये कहा कि यह देखना भी जरूरी है कि इसमें कंटेजियंस का फैक्टर कितना अहम है। यानी क्या ये मुतअद्दी मर्ज है या ये मुतअद्दी नहीं है। देखिए बड़ी अहम बात आपसे अर्ज कर रहा हूं, इसको समझिए, उसको समझिए। आज आपने प्रिज्यूम किया, और आपने न सिर्फ प्रिज्यूम किया बल्कि पढ़े लिखे अहबाब ने इसको मान लिया कि इसमें इम्कान है कि यह मुतअद्दी है, और जाहिर है कि उन्होंने अपने तौर पर तय कर लिया। उसके नतीजे में उन्होंने 3 फैक्टर्स को, यह मेरी तकरीर का अहम मौजू है, इसको याद रखिए, और इससे गुजरेंगे हम तो हम अपने उन्वान पर भी जाएंगे जिसका मैं अभी ऐलान करता हूं। लेकिन 3 बातों को समझ लीजिए। पहली बात यह कि आपने इसको मुतअद्दी जाना, कंटेजियस जाना, तो मुतमद्दिन दुनिया ने यह कहा कि पहला उसूल क्या उसूल बना? पहला उसूल यह बना कि हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन, जिसको अंग्रेजी में आसान इस्तिलाह में क्लीनलीनेस कहा जाता है। प्योरिटी का लफ्ज अभी मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, क्लीनलीनेस, जिसको आपने हाइजीन से के बराबर लाके खड़ा कर दिया, और आपने कहा कि पहला उसूल यह बना। दूसरा उसूल, इसके नतीजे में यह कहा गया कि अगर आपने इसको यह समझ लिया कि इसका ताल्लुक आपकी क्लीनलीनेस से है, तो उसके बाद आपने कहा कि हम चाहते हैं कि फेशियल मास्किंग भी हो जाए, चेहरा भी आपका छुप जाए।
چلیے ٹھیک ہے، دوسرا اصول بنا. اور تیسرا اصول سوشل ڈسٹینسنگ قرار پایا. یہ تین باتیں میں نے آپ تک کر دی. آ جائیے یہاں روکتا ہوں تقریر کو. ایک آیت کو میں نے ابتدا میں پڑھا اور وہ آیت عنوان کی آیت ہے کہ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، کلام مجید کا تیسرا سورہ ہے، 138ویں آیت ہے، جہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے یہ جو کتاب ہے نا یہ بیان ہے انسانوں کے لیے، مگر صاحبان تقوی کے لیے، متقین کے لیے اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں نصیحت بھی ہے. عام کے لیے بیان ہے، خاص کے لیے ہدایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے. چھوٹی سی آیت ہے، یہ آیت میں نے پڑھ دی. عنوان اس کے نتیجے میں جو آپ مسلسل مجھے سنیں گے وہ عنوان ہے قرآن اور بیان. ہمیشہ یاد رکھیے قرآن اور بیان. اور یہ عنوان میرا دیا ہوا نہیں ہے، یہ خود ایک قرآنی عنوان ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. قرآن، قرآن، بیان. اب اس بیان کے لفظ کو ترجمے میں کچھ اور نہیں کیا ہے انگریزی میں ترجمہ کرنے والے میر احمد علی نے سوائے اسٹیٹمنٹ کے. اور اس کو ود ان پیرنتھیسس اگر آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے اسٹیٹمنٹ آف ایونٹس. انہوں نے لفظ بیان کی توضیح کی یہ کہہ کے کہ اگر کہیں اسٹیٹمنٹ سمجھ میں نہ آئے تو ود ان بریکٹس انہوں نے کہا اسٹیٹمنٹ آف ایونٹس، اس کو کہتے ہیں بیان. قرآن اور بیان. یہ ہم نے اس موضوع کو لیا. اس موضوع کو لینے کے بعد فوری طور پر میں اپنے اس موضوع پر چلا جاؤں جو 3 نکات کی صورت میں میں نے اب آپ کی خدمت میں پیش کیا. یہی قرآن ہے، ظاہر ہے کہ انسانوں کے لیے بیان ہے. یہی قرآن ہے، متقین کے لیے یہ ہدایت بھی ہے، یہ نصیحت بھی ہے. یعنی گریجویٹ کیا ہے قرآن نے کس کے لیے؟ جو خوف خدا رکھتے ہیں، جو خشیہ الہی میں رہتے ہیں، جن پر اللہ کا خوف ہمہ وقت طاری رہتا ہے، جاری رہتا ہے. بیان سے ہدایت، ہدایت سے نصیحت. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. یہ بیان ہے انسانوں کے لیے، یہ ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں یہ امکان پوری طرح سے ہے کہ انسان اس کو بیان کی صورت میں اٹھائے اور اس کو ہدایتوں کے راستے سے لے کر نصیحت کی منزل پر لا کے کھڑا کر دے تاکہ اس کے لیے عبرت بھی بنے اور انتہا میں نجات بھی بنے. وہ عبرت زمانے سے لے، وہ نجات اپنے عمل کے ذریعے پائے، اور ان دونوں کو جب کمبائن کرے تو ایک شفاعت کا منتظر رہے. بس اس بات کو یاد رکھیں. اور اس کے بعد اگر میں آپ سے عرض یہ کروں کہ ذرا سا اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو قرآن کس حد تک اس بات کو جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں قرآن کس حد تک اپنے پورے اثر کے ساتھ آپ تک اپنے پیغام کو قرآن پہنچا رہا ہے. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا اس امتحان میں، اچھا امتحان اگر میں کہہ رہا ہوں تو یہ وبا امتحان ہے. یہ بھول جاتے ہیں دنیا والے کہ امتحان گاہ میں ہو رہا ہے. اور عجیب بات کر رہا ہوں، بہت عجیب بات ہے. اس کو ذرا سا ذہن نشین کریں جہاں جہاں ہے. اپریسیشن کا طلبگار نہیں ہوں، داد نہیں چاہیے، تحسین نہیں چاہیے. یہ پیغام ہے اور اس پیغام کو عام کیجئے. کہاں امتحان لیا جا رہا ہے آپ کا؟ کوئی ایسی جگہ کہ جو آپ یہ کہیں کہ وہ امتحان گاہ نہیں ہے؟ کیا ایسی جگہ کہ جس کو آپ یہ کہیں کہ یہاں تو امتحان نہیں لیا جانا چاہیے تھا؟ کیا کوئی ایسی جگہ امتحان لیا جا رہا ہے جو امتحان کے قابل نہیں؟ ارے بھائی، جس دنیا میں آپ کو بھیجا ہے یہ کہہ کر ہی تو بھیجا گیا نا کہ یہ آزمائش گاہ ہے. یہ کہہ کر ہی تو بھیجا گیا کہ یہاں پر امتحان ہوگا، یہ امتحان گاہ ہے. کیوں؟ قرآن نے آپ کی معاونت نہیں کی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کیا یہ آپ کے لیے قرآن کا بیان کافی نہیں ہے سمجھنے کے لیے؟ ارے ہم تو امتحان لیتے ہیں اور ہم مختلف اشیاء سے امتحان لیتے ہیں. بے شعین کبھی خوف سے امتحان لیں گے، یعنی مرض کا خوف ہے، ہوا نہیں ہے مرض مگر مرض کا خوف ہے، وہ امتحان لے رہا ہے. من الخوف، اس کے نتیجے میں آپ یہ کہیں خوف، خوف کے بعد کی منزل کہا کہ ہاں کبھی ہم بھوک اور پیاس سے بھی امتحان لیں گے. اگر افلاس کی صورت ہے تو امتحان ہوگا. من الجوع، خوف والجوع. اور اس کے بعد یہ کہا کہ سنو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. جہاں خوف ہے، جہاں بھوک اور پیاس کا غلبہ ہو گیا، نتیجے میں جان نکل گئی، نقص اموال ہو گیا. نقص اموال ہے، نفسوں کا نقصان ہو رہا ہے، انسانی جانیں ہیں کہ ختم ہو رہی ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. انسانی جانوں کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا والے کہ شاید ان کی نظر میں جانیں ختم ہو رہی ہیں. والثمرات، اور ہم نے ثمرات سے بھی ان کا امتحان لیا. ہم نے ان کی خوشحالی کو بدحالی میں تبدیل کر کے امتحان لیا. ہم نے امتحان لیا، کوئی اور امتحان نہیں لے رہا تھا. اور اس کے بعد کہا مگر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، مگر صبر کرنے والوں کو ہم بشارت دیتے ہیں کہ اذا اصابتہم مصیبت، جب ان پر مصیبت، حصے کی مصیبت آتی ہے، ان کے حصے کی مصیبت، جب ان اصابتہم مصیبت، یاد رکھیے یہ نصیب ہے، نصیب حصہ ہے، مصیبت اس کا نتیجہ ہے. جس کا جتنا حصہ اس کی اتنی مصیبت، بڑا حصہ تو بڑی مصیبت ہے. یہ کربلا والوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں نا. مصائب ان سے بڑھ کے تو کسی پہ نہیں ہوئے، آفتیں ان سے بڑھ کے تو کسی پہ نہ آئیں، زحمتیں ان سے بڑھ کے تو کسی نے نہیں اٹھائیں. اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ساری دنیا کو قرآن مجید نے اس اسٹیٹمنٹ کے لیے تیار کیا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون. یعنی جو تمہارا صنع ہے، جس کی تم مصنوع ہو، جو تمہارا کریٹر ہے، جس کی تم کریشن ہو، جو تمہارا خالق ہے، جس کی تم مخلوق ہو، جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، جس کے ظاہر حکم کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے ہو، تو آمادہ تو رکھو اپنے آپ کو کہ کم از کم یہی فقرہ تو دہراؤ، انا للہ وانا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. سنو، تم نے یہ فقرے کو جاری کیا تو اب وہاں سے جو آواز آ رہی ہے کہ ایسے لوگوں پر ہی اللہ کی رحمت جاری و ساری رہتی ہے، اللہ کا درود و سلام ان تک ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ ان پر درود بھیج رہا ہے، صلوات بھیج رہا ہے، اپنی سلامتی کا اعلان کر رہا ہے، اپنی رحمت واسعہ کا تذکرہ کر رہا ہے. اور یہی نہیں بلکہ نتیجہ ان کو دے رہا ہے یہ کہہ کر کہ اولئک هم المہتدون. یہی تو وہ ہدایت تھی کہ جو چاہتا تھا پیدا کرنے والا کہ تم مہتدی بن جاؤ، ہدایت یافتہ بن جاؤ. دنیا تمہاری ہدایت کرے گی یا پیدا کرنے والا تمہاری ہدایت کرے گا؟ دنیا تمہیں راستہ بتائے گی یا پیدا کرنے والا تمہیں راستہ بتائے گا؟ آخر کیا چاہتے ہو؟ مہتدی بننا چاہتے ہو تو یاد رکھو مہتدی کوئی اور نہیں بناتا، اس پر بھروسہ کرو اور ہدایت یافتہ ہو جاؤ. ہدایت پانے کی سعی اور کوشش نہیں،
تم کو معلوم ہے کہ تم مصیبتوں پر تشکر کا اظہار کرو، مصیبتوں پر شکر کا اعلان کرو، مصیبتوں پر اس کو پکارو اور اس کے بعد کہو پروردگار یہ ہمارے حصے کی مصیبت تھی، ہم اس سے گزریں گے، اس لیے کہ تو نے ہمیں اس قابل بنایا ہے تو ہم گزریں گے۔ اب پروردگار تو آمادہ کر کہ ہمارے ثبات قدم میں کوئی لغزش نہ ہو، ہمارے پیر کہیں متزلزل نہ ہو جائیں، کہیں ہم گھبرا نہ جائیں۔ تو اب ایسی صورت میں دنیا ہمیں بتائے گی کہ کلینلینس کیا ہے، دنیا ہمیں بتائے گی کہ سوشل ڈسٹینسنگ کیا ہے، دنیا ہمیں بتائے گی کہ کس طریقے سے ماسکنگ کرنا پڑتا ہے۔ آ جائیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آج کی تقریر میرے پاس 15 منٹ ہیں، شاید مجھے اپنے پورے ایک نتیجے تک پہنچنا ہے۔ دیکھیے ایک بات کو یاد رکھیے کہ آج کی دنیا میں، آج یعنی کون سا سن ہے میں نے بتایا ابتدا میں، 1442 ہجری، عیسوی اعتبار سے کیا ہے 2020۔ مہینہ کون سا ہے؟ اگست کا مہینہ ہے۔ محرم کی کون سی تاریخ ہے؟ 1 محرم ہے۔ یعنی آج کی دنیا ابھی آمادہ ہو رہی ہے کہ دیکھو کثافت سے نکلو، نفاست کی طرف چلے جاؤ۔ بہت عجیب بات ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے، جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں اس پر غور کریں، توجہ دیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ متمدن قوم، بظاہر ترقی یافتہ قوم، بظاہر دنیا پر حکومت کرنے والی قوم، وہاں یہ اعلان آج ہو رہا ہے کہ کثافت سے نکلو، نفاست کی طرف جاؤ۔ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ یہ بتائیں آپ کی زندگی میں لفظ کثافت کے معنی کیا ہیں، آپ کی زندگی میں لفظ نفاست کے معنی کیا ہیں؟ اس کہ آگے کی منزل آپ کی زندگی ہے اور وہ لفظ طہارت ہے۔ نہ کثافت آپ کی زندگی ہے، نہ نفاست آپ کی زندگی ہے، آپ طہارت کے ماننے والے ہیں، آپ طہارت پر عمل پیرا ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جس دنیا میں آپ جی رہے ہیں اس سے ہزاروں سال آپ آگے ہیں، آپ کو رکھا ان کے ساتھ گیا ہے فقط یہ بتانے کے لیے کہ تم مہتدی بن کے دکھاؤ، تم ہدایت یافتہ ہو، ہدایت یافتہ رہ کے بتاؤ۔ تم یہ نہ سمجھنے لگو کہ اگر آج یہ کثافت کو ڈیفائن کریں تو تم کثافت کو سمجھ رہے ہو، آج یہ کہیں کثافت کو چھوڑو نفاست کی طرف جاؤ تو آپ کہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ نفاست کیا ہے۔ تو اب تک طہارت کی گفتگو کیا ہو رہی تھی، کس کی طہارت کا تذکرہ ہو رہا تھا، اس طہارت سے کیا سمجھنے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ہی مرحلے میں جس بات کی طرف آپ کو آمادہ کیا گیا، دنیا نے خاص طور پر آپ کو آمادہ کیا کہ کثافت سے نکل کے نفاست، ان کے پاس ابھی ایک ہی انہوں نے جست لی ہے، آپ نہیں معلوم کتنی جست لے چکے اور آپ کہاں طہارت کی منزلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پلٹ کے آپ دیکھیں تو مسکرائے بغیر آپ نہیں رہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ یہ کہیں گے کہ ہاں ابھی یہ مقتدی ہیں، ان کو معلوم ہے، ابھی ان کو پتا چلا ہے کہ کثافت کیا ہے۔ نہیں، ہمیں تو نجاست کا علم تھا، ہم طہارت سے وابستہ ہو گئے۔ کثافت اور نفاست کوئی چیز نہیں ہے جہاں نجاست کا علم ہو اور طہارت پر عامل ہو تو وہاں زندگی آپ نے کچھ اس طرح گزاری ہے۔ دنیا کے لیے یہ ابھی ایک ایسی کیفیت ہے جس سے ابھی دنیا گزر رہی ہے، شاید وہ گزر رہی ہے تو گزار بھی رہی ہے۔ آپ اس سے بہت بلند ہیں، بہت بلند ہیں۔ کیوں بلند ہیں؟ اس لیے کہ سورہ احزاب کی آپ آیت پڑھتے ہیں نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 3 مرتبہ میں نے مسلسل درود کو پڑھا ہے صرف یہ بتلانے کے لیے احسان ہے محمد و آل محمد کا کہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ طہارت کیا ہے، اور طہارت کو مجرد ایبسٹریکٹ میں نہیں بتایا بلکہ طہارت کو عملی منزل پر لا کے بتایا ہے کہ ان نفوس
کی طرف دیکھو. ظاہر ہے کہ جب ان کی طرف دیکھو گے تو تم پر طہارت کے معنی کھلتے چلے جائیں گے. آج کی دنیا میں اس کووڈ کے دور میں کثافت کی نہ کوئی مثال دے سکتے ہیں. جب کثافت کی مثال نہیں دے سکتے تو نفاست کی کیا مثال دیں گے؟ کیسے عامل بنے بچہ، کیسے عامل بنے بچہ، کیسے ایک منزل کو چھوڑ کر دوسری منزل میں آئے بچہ. دکھاؤ نا، چہرے تو دکھاؤ کہ کثیف کون ہے، چہرے تو دکھاؤ کہ غلیظ کون ہے، چہرے تو دکھاؤ کہ کون ہے کہ جو اس قابل نہیں ہے. ہمارے پاس احسان ہے محمد و آل محمد کا کہ انہوں نے نجاستوں کو دکھلا کے، کثافتوں کو دکھلا کے، غلاظت کو دکھلا کے کہ کہا ایسے نہیں بننا ہے بلکہ طہارت کی منزلوں پہ سفر کرنا ہے. تو وہاں پہ 5 کو کھڑا کر دیا اور یہ کہہ کے بتایا کہ دیکھو ان کے دامن سے اگر وابستہ ہو جاؤ تو طہارت ہی طہارت ہے. تو آ جائیے آپ پہلے نقطے پر تو بتائیے کہ جہاں دنیا ابھی بیسک ہائیجین میں گرفتار ہے، بیسک کلینلی نیس میں گرفتار ہے، ابھی لفظ پیورٹی ان کے ذہن میں نہیں آیا ہے، ابھی لفظ پیورٹی ان کے ذہن میں آیا ہی نہیں ہے. اتنی بڑی وبا کے بعد ابھی پیورٹی کے معنی ہی نہیں پتا کہ پیورٹی ہوتی کیا ہے. وبا ہو وبا نہ ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ یاد رکھیے آپ کو تیار ہی کسی دوسرے مرحلے کے لیے کیا گیا ہے. جس کو دوسرے مرحلے کے لیے تیار کیا جاتا ہے وہاں پر ان مراحل سے انسان کو یہ کہہ کے پریشان نہیں کیا جاتا کہ یہ مصیبتیں نہیں، ہم طہارت کی منزلوں کے لیے تیار ہیں، ہم وہاں پر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کون ہے. تو پہلی چیز یاد رکھیے دنیا کے لیے کلینلینس، آپ کے لیے لفظ ہے پیورٹی. پہلا پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھیے، اور یہ کسی اور نے نہیں بتایا، آیت میں نے احزاب سے پڑھی، قرآن نے اس پورے فلسفے کو بیان کر کے رکھ دیا. یہی قرآن اور بیان ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. آ جائیے ایک اور منزل، ذرا سا آگے بڑھ جائیں. آپ نے کہا کہ وقت آ گیا کہ جو منظور نظر ہوتے تھے اب وہ مستور نظر ہو رہے ہیں، جن کے چہرے نظر آتے تھے اب ان کے چہرے بھی نظر نہیں آتے، جو منظور نظر تھے اب وہ مستور نظر ہے. ایسا بھی حجاب ہونا تھا، ایسا بھی حجاب ہونا تھا، ایسا بھی پردہ ہونا تھا. مجھے بتائیے تاریخ اسلام کو پڑھ کے بتائیے، گزشتگان کی تاریخ پڑھ کے بتائیے، صحیح بخاری سے کوئی حدیث کو نکالیے، صحیح مسلم سے کسی حدیث کو نکالیے اور بتائیے کہ فیشل ماسک وہاں پہ کہاں نظر آتا ہے. ذرا سا بتائیے. ارے بھائی بات یہ ہے سورہ اعراف کو پڑھیے اور پڑھنے کے بعد بتائیے حجاب تو 2 متصادم قوتوں میں کیا جاتا ہے. بینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم. ہاں جنت اور دوزخ کے درمیان حجاب ہوتا ہے، جنت اور دوزخ کے درمیان حجاب ہے، اور وہ حجاب بھی ایسا حجاب ہے کہ ایک پردہ ہے کہ پڑا ہوا ہے، مگر جو بڑے مقام پر، بڑے ٹیلوں پر، اونچائیوں پر کچھ انسان ہیں، کچھ مردان خدا ہیں جو کھڑے ہو رہے ہیں اور کھڑے ہو کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں. ان کے لیے کوئی حجاب ہے ہی نہیں، ان کے لیے کوئی پردہ ہے ہی نہیں، اور ایک مقام پر کھڑے ہیں. رجال یعرفون کلا بسیماہم. آپ نے منہ کو بینی تک چھپا لیا، ناک تک آپ نے چھپا لیا، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ پہچاننے والا پیشانی دیکھ کے پہچانے گا. یعرفون رجال یعرفون کلا بسیماہم. معلوم تھا ذات احدیت کو کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ منہ چھپائے پھرتے ہوں گے، مگر منہ چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا، ان کی پیشانیوں سے یہ پہچانے جائیں گے، اپنی پیشانیوں سے یہ جانے جائیں گے. ظاہر ہے کہ اگر سجدہ اس کی بارگاہ میں کیا ہے تو پیشانی کو تو منور رہنا چاہیے، پیشانی کو تو پرز نور رہنا چاہیے، پیشانی کو تو چمکدار رہنا چاہیے. یہ پیشانی ایسے پیشانی ہو کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ کہیں کہ سیم و زر کی چمک دمک بھی ماند پڑ جائے. اتنی چمکدار پیشانیاں. یعرفون یعنی پہچاننے والے مردان خدا. معرفت یعرفون وہ معرفت رکھتے ہوں گے. وہ معرفت اس کی ہوتی ہے کہ جس کی تعریف ہوتی ہے، تعریف اس کی ہوتی ہے جو تعریف کے قابل ہوتا ہے. یعرفون کلا بسیماہم. کون؟ صاحبان اعراف.
رجال اعراف، وہ پیشانیوں کو دیکھ کے پہچان لیں گے کہ کس کی پیشانیاں ہیں جو سچوں کی پیشانیاں ہیں، کس کی پیشانیاں ہیں جو چمکدار پیشانیاں ہیں، کس کی پیشانیاں ہیں جو صداقتوں کے امین بن رہی ہیں، یہ کن کی پیشانیاں ہیں۔ تو وہاں پر معلوم یہ ہوا کہ آپ کو بتانے والوں نے شاید دنیا کو آج بتایا کہ اس طرح سے اپنے آپ کو حجاب میں لے آؤ، مگر کیا ہوا کہ وہ جو کل تک منظور تھے آج وہ مستور ہوتے چلے، آج وہ چھپتے چلے، جو چاہتے تھے کہ نظر میں آئے، جو چاہتے تھے کہ ہم کو اس طرح سے پہچانا جائے، جو چاہتے تھے کہ ہم کو اس طرح سے دیکھا جائے، معلوم یہ ہوا آج وہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں۔ چلیے چھپائیے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے پریشانی نہیں ہے کہ ہم کو معلوم ہے پہچاننے والا ہماری پیشانی کو دیکھ کے پہچان لے گا، پہچاننے والا ہماری جبین نیاز کو دیکھ کے پہچان لے گا۔ وہ جبین نیاز اس لیے بھی ہے کہ ہم نے سجدہ غیر اللہ کے سامنے کبھی کیا ہی نہیں ہے، کبھی نہ ثروت کے سامنے سجدہ ہے، نہ کبھی دولت کے سامنے سجدہ ہے، نہ کبھی عزت کے سامنے سجدہ ہے، نہ کبھی عظمت کے سامنے سجدہ ہے، نہیں، سجدہ ہے تو اس کی بارگاہ میں، اس لیے کہ صاحب عزت اس سے بڑھ کے کوئی اور نہیں ہے، صاحب عظمت اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے۔ جب اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے، عزتیں اس سے چلی، عظمتیں اس سے چلی، رفعتیں اس سے چلی، سعادتیں اس سے چلی، تو جبین نیاز اسی کے سامنے جھکاؤ کہ اگر وہ اپنے خزانے سے کہیں کسی کو کوئی عزت دے دے، کسی کو دولت دے دے، کسی کو توفیق دے دے، کسی کو فضیلت دے دے، کسی کو سعادت دے دے، کسی کو ابدی حقیقت سے آشنا کر دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ تو ہمیں دنیا اب نہ بتائے کہ کس طریقے سے چہرے کو چھپایا جاتا ہے، نہیں، چہرہ چھپ جائے، پیشانی کبھی نہ چھپے، چہرہ چھپ جائے مگر پیشانی جو تمہاری جبین ہے وہ عالم نیاز میں ہمیشہ جھکی رہے، اور پہچاننے والے تمہیں یہاں بھی پہچانے، وہاں بھی پہچانے۔ اور انتہائی نکتہ جس کو پھر آ جائیے کہ کس طریقے سے ہمیں بتایا گیا، آج نہیں صدیوں سے ہمیں بتایا گیا، وہ دنیا جو 21ویں صدی کی دنیا تھی، جو ابھی کچھ دنوں پہلے تک سماجی رابطے کی بات کر رہی تھی، اب سماجی فاصلے کی بات کر رہی ہے، جہاں پیراڈاکس کا یہ عالم ہو، جہاں کانفلکٹ کا یہ عالم ہو، جہاں کانٹرڈکشن کا یہ عالم ہو، جو سوشل نیٹ ورکنگ کی بات کر رہے تھے وہ اب سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہے ہیں۔ ہم سے ہمارے ابو جد نے بہت شروع میں کہا تھا فاصلہ بہت اچھا ہے، فاصلہ ہر وقت ہو، فاصلہ ہمیشہ رہے۔ اسی لیے ایک بات کو یاد رکھیے کہ جب ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط، یہ کون ہے؟ یہ امیہ اور آخر میں جا کے عبد شمس کی اولاد میں ایک شخص ہے۔ یاد رکھیے، یہ میں تاریخی حوالہ دے رہا ہوں، اس پر نظر رکھیے کہ جہاں ہمارے پاس اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے، جس میں ملا واحدی کو لے لیجئے، جس میں آپ کے پاس خطیب خوارزمی کو لے لیجئے، جس میں آپ ابن مردوہ کو لے لیجئے، جس میں آپ ابن عساکر دمشقی کو لے لیجئے، اور ابن عساکر دمشقی اور تمام افراد نے سند میں ابن عباس کی روایت کو پیش کر کے یہ کہا کہ ایک مرتبہ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط نے امیر المومنین حلال مشکلات مولا کائنات اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ تم بہت چھوٹے ہو، میں شباب کی منزل پر ہوں، تم ابھی بچے ہو، میں عالم شباب میں ہوں، تم ابھی بہت چھوٹے ہو، میں جوان رانا ہوں، تمہارے پاس ابھی وہ قوت نہیں ہے جو قوت میرے پاس ہے، تمہارے پاس وہ ثبات قدم نہیں ہے جو میرے پاس ہے۔ یہ کس کو کہا؟ مولائے کائنات کو کہا۔ تو ایک مرتبہ پلٹ کے کہا تیرا اور میرا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ افمن کانا مومنا کمن کانا فاسقا لا یستوون۔ یہ سورہ مبارک سجدہ کی ایک 18ویں آیت ہے جس کو کہ پسند کیا گفتار امیر المومنین کو۔ مولانا فرمان علی لکھتے ہیں حاشیے میں، گفتار امیر المومنین کو پسند کیا پیدا کرنے والے نے، اور آیت کی صورت میں اس کو قرآن میں ڈھال دیا۔
تو مجھ سے مقابلہ کرتا ہے؟ کہیں مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں، کہیں مومن اور بدکار برابر ہو سکتے ہیں، کہیں مومن اور نافرمان برابر ہو سکتے ہیں، کہیں مومن اور جو اللہ کے حکم سے نکل بھاگا ہو، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ یہ کہا افمن کانا مومنا کمن کانا فاسقا لا یستوون، فاصلہ ہے ہمارا تمہارا، فاصلہ ہے، یہ فاصلہ ہر وقت رہے گا۔ فاصلہ بیماری کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، فاصلہ علم و عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے، فاصلہ علم و یقین کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ علم کا جہل سے فاصلہ ہونا چاہیے، نہیں علم کا جہل سے فاصلہ رہنا چاہیے۔ اسی طرح جو تولائی ہیں ان کو تبرائی معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں اگر ہم بھروسہ کرتے ہیں تو پھر ایسوں سے دور ہو جاؤ جو اس قابل نہیں ہیں کہ جن پر بھروسہ کیا جا سکے۔ ولایت کا اعلان کرنے والے کبھی کبھی برات کا بھی تو اظہار کریں، فاصلہ تو وہاں پیدا ہو۔ آپ نے دنیا سے سنا، سوشل نیٹ ورکنگ کی دنیا نے سوشل ڈسٹینسنگ کا درس دیا تو سب کے سب آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے کہا اب یہاں معلوم یہ ہوا نہ معانقہ ہے، نہ مصافحہ ہے، نہ گلے ملنا ہے، نہ ایک دوسرے کے تعلق سے گفتگو کرنا ہے۔ اسی لیے کہا تھا کہ دیکھو ادب اور ادبیات سے کام لو۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو فاصلے میں ڈھال لیا۔ مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انیس نے اس لفظ کو عجیب انداز سے استعمال کیا، اور وہ استعمال بھی ایسا کیا کہ بتلا دیا کہ کہاں فاصلہ ہونا چاہیے اور کہاں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ فاصلہ کیسا؟ ادھر پہنچے ادھر داخل ہوئے، کربلا جنت کے جنت کربلا کے سامنے، یعنی اس کا شعر کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ فاصلے ہمارے پاس نہیں ہیں۔ کیوں فاصلہ نہیں ہے؟ ہمارا معاملہ علم سے ہے۔ جس کا معاملہ علم سے ہوتا ہے وہاں فاصلہ نہیں ہوتا، اور جہاں معاملہ ہی جہل سے ہو تو پھر وہاں پہ تو ظاہر ہے کہ آپ کو نزدیک جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے ابو جد نے، ہمارے ماں باپ نے ہماری زندگیوں میں یہ ہمیشہ بتایا ہے فاصلہ رکھو، فاصلہ رکھو۔ حق اور باطل کے درمیان ایک فاصلہ ہے، ایمان اور فسق کے درمیان ایک فاصلہ ہے، متقی اور فاجر کے درمیان ایک فاصلہ ہے، مومن و منافق کے درمیان ایک فاصلہ ہے۔ یہ فاصلہ تو رکھو۔ متعدی مرض میں فاصلہ رکھ کے یہ بتلانا کہ اب ماں بیٹے کے قریب نہ جائے، باپ بیٹی کے قریب نہ جائے، شوہر بیوی کے قریب نہ جائے، مر رہے ہوں مگر قریب نہ جانا، فاصلہ رکھ لو۔ مجھے اسلامی تاریخ میں بتائیے، اسلامی تاریخ میں 1400 سال پرانی تاریخ ہے، زیادہ پرانی تاریخ نہیں ہے، کہ متعدی مرض ہوا تو کتنوں کو گھر سے چھوڑ کے گھر والے باہر نکل گئے ہوں۔ مجھے بتائیں، آپ اگر اس کو اپنے اثر و نفوذ سے اس اصول کو تشکیل ہی نہ دے سکے تو اس میں قصور آپ کا ہے۔ میں اس میں زیادہ گفتگو کرنے کے موقف میں نہیں ہوں، مگر ذرا سا تاریخ سے اپنے آپ کو مربوط رکھ کر، رابطہ تاریخ سے قائم رکھ کر، اسلامی تاریخ کو سامنے رکھ کر، سنت نبوی میں دیکھ کر، سیرت نبوی میں دیکھ کر بتائیں کہ کس مقام پر سرکار رسالت مآب نے یہ کہا کہ ان کو جنگلوں میں لے جا کے پھینک دو، ان سے معاملہ نہ رکھو، ان سے دوری اختیار کر لو۔ ذرا سا سوچنے کی ضرورت ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ آپ کے لیے کوئی لفظ ہوگا، اس کے معنی کیا ہے یہ آپ ہی طے کریں، لیکن میری گزارش کو یہ سن لیں کہ فاصلہ علم اور جہل کے درمیان رکھا جاتا ہے۔ اگر آج آپ سے کوئی یہ کہہ دے کہ ڈاکٹر مریض سے فاصلہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر دنیا میں کوئی بچتا ہوا نظر نہ آئے۔ فقط یہ کہہ دینا کہ متعدی مرض میں فاصلہ اختیار کرو، نہیں، اس کو سوچنے کی، ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سائنٹیفک کانسیپٹس بدل رہے ہیں تیزی سے، اس کا سوچنے کا طریقہ، اس پر تحقیق کے دروازے دوسری طرح سے کھل رہے ہیں۔ کسی اور سمت کی بات کو کسی اور سمت پر نہ لے جائیے۔ وہاں پر معاشیات کا دخل ہے، وہاں پہ سماجیات کا دخل ہے، وہاں پہ معاملات کا دخل ہے۔ آپ نے اس کو ایک متعدی مرض سمجھا اور نتیجے میں آپ نے اس کو ایک ڈائریکشن دینے کی کوشش کی۔ میرے پاس اس سے زیادہ کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ جن کانسیپٹس میں آج گرفتار ہیں، جن کانسیپٹس کو آپ تک پہنچایا جا
رہا ہے اس کو اسلام کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کیجئے، اس کو اپنے مذہب کے پیرائے میں ڈھالنے کی کوشش کیجئے، اور اس کے بعد بتائیے اسلام آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے، بیان آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اور اس کے بعد بتائیے کہ آپ کے پاس طہارت کے کیا معنی ہونے چاہیے، اس کے بعد آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کا موقف ہونا چاہیے حجاب کے تعلق سے، اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ فاصلہ کس کو کہتے ہیں اور فیصل کیا بات ہوتی ہے اور کس طریقے سے فیصل بات کو آگے تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنے کی بات ہے، یہ باتیں قرآن مجید نے بہت پہلے آپ کو بیان کر دی ہیں، اس لیے کہ ھذا بیان للناس، یہ تو انسانوں کے لیے بیان ہے۔ اگر اسٹیٹمنٹ آف ایونٹ سے ایونٹ سمجھ میں نہ آئے تو قرآن کی افادیت آپ کے پاس کیا ہے؟ ابھی نہ آپ کے لیے موعظے کی گفتگو ہو رہی ہے، نہ آپ کے لیے کہیں ہدایت کی گفتگو ہو رہی ہے، آپ کے لیے تو کہہ رہے اسٹیٹمنٹ آف ایونٹ، تاکہ ٹریس کریے قرآن میں، اور جہاں پہ قرآن یہ کہ فسیروا فی الارض، سیر کرو دنیا میں اور دیکھو کہ ہم نے جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا، دیکھو کہ جو دولت و ثروت میں مبتلا تھے ہم نے ان کا کیا انجام کیا، دیکھو جو نقوت و غرور و تکبر میں کے سرشار تھے ہم نے ان کا کیا انجام کیا، دیکھو چل پھر کے دیکھو، اسی زمین پہ چل پھر کے دیکھو، کہیں تمہیں ایسے آثار نظر آئیں گے، ایسے قرائن نظر آئیں گے، ایسے شواہد نظر آئیں گے جہاں پہ تم قبور سے گزر رہے ہوگے، اور وہ قبور جو ان کے مساکن تھے وہ قبریں بنی ہوئی ہیں، تم سیر کرو، اس پہ چل پھر کے دیکھو کہ ہم نے جھٹلانے والوں کا انجام کیا کیا۔ یہ کس کا جھٹلا رہے تھے؟ کس کو جھٹلا رہے تھے؟ یہ قرآن کو جھٹلا رہے تھے؟ نہیں، حقیقت میں یہ خدا کی ذات کے منکر تھے، اس کے پیغام بر کو جھٹلا رہے تھے، مگر ایک نے کھڑے ہو کر، ایک نے 28 رجب 60 ہجری کو کھڑے ہو کر، 28 رجب 60 ہجری کو کھڑے ہو کر ایک نے بتا دیا کہ دیکھو نہ ہم خدا فراموش ہیں، نہ ہم قرآن فراموش ہیں، ہم بتائیں گے تمہیں کہ راستہ کیا ہے، ہم بتائیں گے تمہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ دنیا بیعت کی طلبگار ہو رہی تھی، دنیا بیعت مانگ رہی تھی، مگر حسین ابن علی نے یہ طے کیا کہ ہم بتائیں گے کہ مومن کبھی فاسق کی بیعت نہیں کرتا، کبھی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ یہ سرکار سید الشہداء کا وہ تاریخی جملہ ہے جس کو کہ تمام مقاتل نے، تمام کتابوں نے محفوظ کر لیا، مثلی لا یبایع مثلہی، کوئی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، یعنی اپنے مقام سے بھی واقف ہیں حسین ابن علی، اور اس کے مقام کو بھی جانتے ہیں کہ وہ کس مقام پر کھڑا ہوا ہے۔ یاد رکھیے تقریر اپنے آخری 5 دقیقوں میں ہے، 5 دقیقوں میں ہے، میں مصائب پر آ چکا ہوں۔ گریہ کیجئے اور گریہ کر کے پرسہ دیجئے، فاطمہ زہرا کو پرسہ دیجئے، گھر کے اجڑنے کا پرسہ دیجئے، مدینے کی بربادی کا پرسہ دیجئے، مدینے کی بدحالی کا پرسہ دیجئے، کس طریقے سے مدینۃ الرسول اجڑ رہا ہے، پرسہ تو دیجئے۔ ہاں، پرسہ دینے کی کیا وجہ ہے؟ بلایا، کس نے بلایا؟ ولید نے بلایا، گورنر مدینہ نے بلایا، والی مدینہ نے بلایا، اور بلانے کے بعد بس اتنا کہا کہ حسین ابن علی سے مطالبہ کیا کہ حاکم آپ سے بیعت کا طلبگار ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ بیعت کر لیں، ورنہ حکم مجھے یہ ملا ہے کہ میں آپ کے سر کو تن سے جدا کروں اور اس کو بھجوا دوں۔ یہ حکم ہے، یہ حکم ہے، اور اس حکم پر مجھے عمل کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تاریخ نے لکھا تھا 50 اعزاء اقربا انصار آوان کے ساتھ ولید کے مکان کے باہر تھے، تنہا تشریف لے گئے، 49 افراد باہر تھے۔ معلوم یہ ہوا جب یہ مطالبہ کیا گیا تو ایک مرتبہ شمشیر پہ حسین ابن علی کا ہاتھ پڑا، اپنی صندلی سے، اپنی آہنی کرسی سے ایک مرتبہ بلند ہوئے، کرسی کو اٹھا کر ایک مرتبہ ولید کی طرف پھینکا اور یہ کہا تیری یہ مجال کہ تو مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرے۔ ایک مرتبہ یہ آواز ابھی بلند ہوئی تھی کہ مصائب کی جتنی بھی کتابیں ہیں سب نے یہ لکھا ہے کہ دروازہ کھلا اور حضرت عباس
ایک مرتبہ اپنی شمشیر کو ہاتھ میں لے کے یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، میرے مولا اجازت دیجئے۔ ہاتھ کے اشارے سے حضرت ابو الفضل کو روکا، عباس بہت کام ہے تمہارے ذمہ، ابھی تمہارے ذمہ بہت کام ہے عباس، اپنے ہاتھ کو روک لو۔ گھر تشریف لائے، بہنیں صحن خانہ میں ایک مرتبہ بے تابی سے کبھی دروازے تک آتی اور اس کے بعد غرفے تک جاتی۔ اب جب حسین ابن علی آئے تو شہزادی زینب ام کلثوم بھائی سے لپٹ گئی، دیر تک روتی رہی۔ حسین بھی رقیق القلب تھے، بہنوں کے ساتھ حسین بھی رونے لگے، مگر ایک مرتبہ تاریخ نے کہا فلما جن اللیل، اب جب ایک مرتبہ رات آئی تو کہاں گئے؟ فجاء علی قبر جدہ، ایک مرتبہ جب رات آئی تو اپنے جد کی قبر پہ آئے اور آنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، انا ابن حسین ابن فاطمہ، سرکار رسالت مآب اللہ کے رسول، میں حسین ہوں آپ کی بیٹی کا بیٹا، فرق کا ابن فرقتک، آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، یا رسول اللہ میں آیا ہوں آپ کی خدمت میں اور یہ کہتا ہوں اشہد علیک، آپ ان پر گواہ رہیے، انہم زیعونی وقذلونی ولم یحفظونی، جس امت کے حوالے آپ ہمیں چھوڑ گئے تھے یہ کہہ کے کہ ان کی حفاظت کرنا ہے، نانا اس امت نے برباد کر دیا، اس امت نے تباہ کر دیا، اس امت نے تاراج کر دیا، اس امت نے ہماری پذیرائی نہیں کی، اس امت نے نانا ہمیں ضائع کر دیا، ہماری حفاظت نہیں کی، نانا لا حاجت لی فی رجوعی للدنیا، نانا اب میں اس دنیا کی طرف واپس جانا نہیں چاہتا، نانا گوشہ قبر میں مجھے جگہ دو۔ یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ قبر مطہر سرکار رسالت مآب لرزب اندام ہوئی اور ایک آواز آئی، حسین اگر تو چاہتا ہے کہ شہادت تیرا رزق بنے اور وہ درجہ اولا تجھے ملے کہ جس کو کہ نور الہی غاشیہ دے، تو یاد رکھ تجھے شہادت کے بغیر وہ درجہ اختیار کرنا ممکن نہیں ہوگا، اس درجے کو اختیار کرنا ہے تو رزق شہادت کو تجھے پانا ہوگا۔ رات بھر قبر مبارک سرکار رسالت مآب سے لپٹ کے روتے رہے اور یہ کہتے جاتے تھے آہستہ آہستہ، نانا یہ وہی حسین ہے جس کو آپ نے سینے سے لگایا ہے، جس کو آپ نے پالا ہے، نہیں نانا آپ نے مجھے کاندھے پہ بٹھایا ہے، وہ حسین جو محمد کے کاندھے پہ بلند ہو، ہائے اس حسین کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہو۔ امت نے نہیں سوچا کہ کیا مقام و منزلت حسین ابن علی کی ہے، وہاں سے ایک مرتبہ عبادتوں اور ریاضتوں سے فراغت پا کر اب بھائی اور بہن دونوں مل کے ماں کی قبر پہ گئے، کہتے ہیں ماں کی قبر پہ گئے، وہی رات، وہی تاریک رات، بے اختیار زینب بھی ماں کی قبر پہ جا کے گر پڑی، حسین بھی رونے لگے اور ایسے ہی جیسے ماں کو رخصت کرتے ہوئے ماں کے سینے پہ اپنا سر رکھا تھا۔ کیا عمر رہی ہوگی حسین کی؟ شاید 6 برس 7 برس یہی عمر رہی ہے، مگر 57 برس کا اب حسین ہے، اسی طرح سے ماں کے سینے پہ جا کے سر رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے اماں خدا حافظ، اماں اجازت دے دو۔ میں لکھا ہے کہ 2 ہاتھ قبر سے نکلے فاطمہ زہرا کے، حسین کو ایک مرتبہ لگا دیا، کلیجے سے لگا کے بس اتنا کہا حسین
گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور ہاں حسین میرا عباس کدھر ہے؟ لکھا ہے کہ عباس کو طلب کیا فاطمہ زہرا نے، عباس نے آ کے قدموں پہ سر رکھ دیا اور کچھ نہیں کہا اور خاموش ہو گئے۔ بس ہاں اتنا ایک آواز کی صورت میں ایک پیغام فاطمہ زہرا آیا کہ عباس یہ امانت ہے، یہ میری امانت ہے، میری امانت سے ہوشیار رہنا، میری امانت سے خبردار رہنا۔ اور عباس حسین کہ تم محافظ ہو، ماں کو ودا کیا، قبر کو خدا حافظ کہا، آئے اور جب آئے تو آمادہ کیا کہ قافلہ چلے۔ قافلے کو تیار کرنے والی جناب زینب نے اپنے آپ کو آمادہ کیا، ایک ایک کو کہتی، ایک ایک ناقہ آتا، ناقے پہ جہاں اسباب کو لادا جاتا وہاں پر ان ناقوں کو آگے بڑھا دیا جاتا۔ کچھ ناقے ایسے تھے کہ جس میں مشکیں کسی ہوئی تھی، پانی بھرا ہوا تھا، ان ناقوں کو بھی آگے کر دیا۔ اس کے بعد ناقے آئے تو ایک ایک ناقے پر ایک ایک بی بی کو بٹھاتی۔ کہیں لکھا ہے کہ ام رباب کو اہتمام سے بٹھایا گیا، کہیں کہا ہے کہ ام فروا کو بہت اہتمام سے بٹھایا گیا، کہیں کہا گیا ام لیلا کو بہت اہتمام سے کیوں نہ بٹھایا جاتا اہتمام سے؟ ارے ورثہ تو سب جی رہے تھے نا، قاسم بھی تھے، علی اکبر بھی تھے، عباس بھی تھے، سب تھے۔ ظاہر ہے کہ ماؤں کو بٹھا رہے تھے۔ بی بی ام کلثوم کو حضرت ابو الفضل نے بٹھایا، مگر ایک ایسی سواری کے لیے اب آمادگی ہو رہی تھی کہ جس کی نظیر شاید رہتی دنیا میں نہیں ملتی، تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور کہتے ہیں کہ جوان بیٹے نے آ کے باپ کے گوش ہمایوں میں کچھ کہا، حسین بنفس نفیس بلند ہو گئے اور گئے، ایک مرتبہ گئے بیت الشرف میں گئے، باہر آئے، پردے کا اور اہتمام، مضبوط اہتمام کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ 60 کنیزیں تھیں اور ان کے حلقے میں ایک بی بی جس کا قد رشید تھا، طویل القامت تھی، ایک مرتبہ باہر نکلی، اس طرح نکلی کہ حسین ابن علی نے بازو کو تھاما تھا، علی اکبر آگے آگے دوڑتے تھے، عباس پیچھے پیچھے چلتے تھے، ایسے جیسے کہ کسی بی بی کے قدموں پر پیر بھی نہ رکھے، مگر شاید خاک ہے کہ ایک مرتبہ سر پہ ڈال دیں۔ وہ تقدس کا عالم تھا۔ قریب ناقے کے جب یہ بی بی آئی تو ناقے کو اہتمام سے بٹھایا گیا۔ علی اکبر نے محمل کے پردے کو الٹا، پیچھے سے عباس آئے، زانو کو کم کیا، ایک مرتبہ اس معظمہ کے پیروں کو بوسہ دے کر ایک مرتبہ زانو پہ رکھا، حسین ابن علی نے بازو کو تھاما، یا علی کہہ کے ایک مرتبہ زینب ناقے پہ سوار ہوئی۔ یہ زینب تھی، محمد کی بڑی نوازی تھی۔ عزیزو، جہاں جہاں بیٹھے ہو وہاں صرف اتنا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ یہ جس کی سواری اس شان سے نکلی ہو، ارے 11 محرم کو جب لٹا ہوا قافلہ چلا ہوگا، اتنا حق تو زینب کو دو گے نا کہ وہ ایک مرتبہ فرات کی طرف رخ کر کے کہے، عباس آؤ زینب کو سوار کرو، اور تم ہی نے تو مدینے میں سوار کیا۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بیمار ہیں واسطہ محمد و آل محمد کا شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب کر۔ یار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد۔